أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير، ولا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يبصره. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، ولا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه، ولا قربه ساواهم في المكان به. لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود. تعالى الله عما يقوله المشبهون به والجاحدون له علوا كبيرا. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشरीफ। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे दिलों में नूर महब्बत अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हर दिन हर लहज़ा बढ़ाते जाए, और परवरदिगार आलम हमारी ईमान में और हमारी तस्दीक बफ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हर लहज़ा हर आन इज़ाफ़ा फरमाए, और परवरदिगार आलम हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नुसरत देने की तौफीक इनायत फरमाए, और उनके दुश्मनों से दुश्मनी और उनके दुश्मनों से बेजारी और उनके दुश्मनों को बदनाम करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वलअनादाहुम। परवरदिगार आलम हमारे आका हमारे मालिक इमाम असर अलैहिस्सलाम के फरज में ताजील फरमाए और उनको इज़्न खुरूज इनायत फरमाए, उनके दुश्मनों का मुंह काला कर दे और उनके कमर को तोड़ दे, और परवरदिगार आलम उनके आयान और उनके अंसार और उनके मुहब्बीन और उनके शीओं में के तादाद में इजाफा फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए। परवरदिगार आलम हमारे आका और सैयद की फरज में ताजील फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम शरीफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तक़लीद के मुताल्लिक़ गुफ्तगू जारी है। इनके जो अहम दलाइल थे हमने उनकी अच्छी तरह छानबीन की
ان کو اچھی طرح آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مجتہدین تقلید کے لیے کن ادلے سے استدلال کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یہ تمام دلائل جو پیش کرتے ہیں، نہ صرف ان سے تقلید ثابت نہیں ہوتی بلکہ ان سے تقلید سے متبادل جو شرعی طریقہ ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اتباع اہل بیت علیہم السلام، اتباع احادیث اہل بیت علیہم السلام۔ یہ جو بھی دلیل لے کے آتے ہیں، ان کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کہ خداوند متعال نے ان کے عقول پر قفل لگا دیا ہے، تالا لگا دیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو دلیل لے کے آتے ہیں یہ تقلید کی دلیل نہیں بلکہ یہ تقلید کی بطلان کی دلیل، اور بلکہ یہ اتباع اہل بیت علیہم السلام کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اور مجتہد کا قول کیا کسی عامی کے لیے حجت ہے؟ یہ ہے تقلید کی اصل حقیقت، کہ مجتہد کا قول عامی کے لیے حجت ہو، عام شخص کے لیے حجت ہو، دلیل ہو، راستہ ہو بنفس ہی، یعنی اس سے قطع نظر کہ عام شخص کو پتا ہو کہ یہ دلیل کیا موافق کلام اہل بیت علیہم السلام، مطابق کلام اہل بیت علیہم السلام ہے یا نہیں ہے۔ یہ کلام مجتہد، فتوی مجتہد اس کے لیے حجت ہو، اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ادلہ اس کی نفی کرتی ہیں۔ وہ دلائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اب جماعت مجتہدین میں سے کچھ نے تقلید کو قرآن سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نزدیک نہ صرف تقلید عقل سے ثابت ہوتی ہے، نہ صرف حدیث سے ثابت ہے، بلکہ قرآن مجید کے آیات کے روح سے بھی تقلید ثابت ہے۔ اور تقلید کس کو کہتے ہیں؟ وہی ہم نے حقیقت تقلید کی بتا دی کہ کلام مجتہد، فتوی مجتہد عام شخص کے لیے حجت ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی روح سے ثابت ہے، اور یہ اصل ان کے پاس جو آیات ہیں وہ دو آیتیں ہیں میرے عزیزوں کی، جو دو آیتوں میں سے یہ وہ استدلال کرتے ہیں کہ ان کی روح سے تقلید ثابت ہے۔ ایک آیہ نبا ہے اور ایک آیہ ہے، آیہ یہ نفر ہے، اور ایک آیہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے۔ تو بلکہ یہ 2-3 آیات ہیں، ان کی روح سے یہ تقلید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے، کیونکہ مجتہدین کا جو مسلک ہے، مجتہدین کا جو مشرب ہے، مجتہدین کا جو طریقہ کار ہے، یہ اہل بیت علیہم السلام سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت علیہم السلام کے اعداء سے ماخوذ ہے۔ اس لیے ان کے اکثر استدلالات بھی اہل بیت علیہم السلام کے اعداء سے ماخوذ ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ آیات سے تقلید ثابت ہوتی ہے، یہ اس بات کو اہل بیت کی جانب سے، اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے وارد نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہو ان آیات سے تقلید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہم شیعہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، اور ہمارے احادیث میں اگر جا کے دیکھی جو اصل مذہب شیعہ ہے، کیونکہ مذہب شیعہ کے بہت سارے انواع ہیں دنیا میں، اور ایک مولویوں کی، مجتہدین کی مذہب شیعہ ہے جو صرف نام کے مذہب شیعہ ہے، وہ حقیقت میں مذہب اہل بیت علیہ السلام سے کافی اختلاف رکھتا ہے۔ جو مذہب اہل بیت، مذہب شیعہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق ہے، اس میں اگر آپ جا کے دیکھیے تو وہاں پر کوئی ایسی نہیں حدیث نہیں ہے، کوئی فرمان نہیں اہل بیت علیہ السلام کا یہ ان آیات سے تقلید ثابت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ مفسر قرآن کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ مفسر قرآن تراجمت الوحی، خزان الوحی، وحی الہی، علم الہی کے خزانے ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے۔ قرآن کی تفسیر اگر ہم نے لینی ہے تو مخالفین سے لینا یہ تو جرم ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ شرک باللہ ہے۔ جماعت عمریہ کے علماء سے لینا، قرآن کی تفسیر کن سے لینا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے۔ کیا انہوں نے فرمایا ہے کہ آئے نفر آئے نبا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان آیات سے تقلید ثابت ہوتی ہے؟ کبھی نہیں کہا، بلکہ اس کا عکس کہا ہے۔ تو اصل یہ ان بات کہاں سے لیتے ہیں میرے عزیزو؟ یہ جماعت مخالفین سے لیتے ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں پہلے ان کے ادعا پیش کرتے ہیں۔ یہ تو بڑے دبدبے سے، بڑے تمتراق سے اس بات کا ادعا کرتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ قرآن مجید کے روح سے ثابت ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، تو یہ اصل بات جو ہے، میں نے عرض کیا نا کہ اس بات کی اگر آپ تاریخ جا کے دیکھیے
کہ قرآن کی روح سے تقلید ثابت کرنا یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ قرآن کی روح سے تقلید ثابت کرنا، جیسا کہ تقلید خود مذہب اہل بیت علیہم السلام کا جزو نہیں ہے بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے، جیسے وہ ہم نے پہلے بات کیا آپ خدمت میں. تو اسی طرح قرآن سے تقلید پر استدلال کرنا بھی یہ بھی مذہب مخالفین سے جماعت مجتہدین نے سیکھا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے اصول الفقہ المسمى بالفصول فی الاصول، تالیف احمد ابن علی الرازی الجساس، اس کو کہتے ہیں ابو بکر جساس. یہ جماعت عمریہ کے بہت بڑے فقیہ ہیں ابو بکر جساس، جو اپنے زمانے میں یہ احناف کے، ابو حنیفہ کے مقلدین کے سب سے بڑے عالم تھے. چوتھی صدی ہجری میں، یعنی شیخ مفید کے زمانے میں بغداد میں رہتے تھے، اور یہ احناف کے سب سے بڑے عالم اس زمانے میں مانے جاتے تھے. ابو بکر جساس رازی ان کا نام ہے. ان کی کئی ایک کتابیں ہیں ابو بکر جساس کے، اور یہ ان کا علم اصول پہ کتاب ہے، بہت مفصل کتاب ہے. اور ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں اصول الفقہ، یعنی اس زمانے میں شیعوں کے پاس علم اصول تھی ہی نہیں. علم اصول شیعوں کا سب سے پہلے شیخ طوسی رحمہ اللہ تصریح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے علم اصول پہ کتاب لکھی ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور وہ بھی علم اصول کے رد پہ لکھا ہے، نہ تصدیق پہ. علم اصول کے رد پہ لکھا ہے. ان کے پاس ایک چھوٹا سا کتاب، شاید 15-20 صفحے، بہت مختصر 15-20 صفحے، التذکرہ فی اصول الفقہ، وہ اصول فقہ کے رد میں لکھا ہے، نہ اس کی تائید میں. سب، اور طوسی تصریح کرتا ہے کہ یہ سب سے پہلا کتاب ہے اصول فقہ میں. یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے کہ شیعوں کے پاس نہ اصول فقہ تھا، نہ اجتہاد تک، کچھ بھی نہیں تھا. اور بحث تقلید اصول فقہ کا جزء ہے. بحث تقلید آپ دیکھیے علماء کی کتب میں یہ اصول فقہ کے جزء ہے، نہ فقہ کا جزء. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے اصول فقہ المسمى الفصول فی الاصول، ابو بکر جساس، یہ جزء نمبر 4 ہے اس کتاب کی. بہت لمبی چوڑی کتاب ہے. یعنی اس زمانے میں شیعوں کے پاس کوئی اصولی فقہ نہیں تھا، ان کے پاس اتنی موٹی کتابیں ہوا کرتی تھی علم اصول فقہ میں. اور یہ علم اصول فقہ ایک من گڑت علم ہے. اب اس کے متعلق کبھی آگے جا کر انشاءاللہ اب بات، اگر موقع ملا ضرورت ہو تو بات کریں گے، وإلا اتنی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہاں پر یہ سنہ 1994 میں 1414 میں چھپی ہے یہ کتاب. ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ 281 میں باب القول فی تقلید المجتہد، تقلید مجتہد کے متعلق کلام. قال ابو بکر، مصنف کتاب ابو بکر رازی کہتا ہے، اذا ابتلی العامی الذي ليس من اہل الاجتہاد بنازلة فعليه مساءلة اہل العلم عنها. جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے عام شخص کو، عامی کو، جو خود مجتہد نہیں ہے، تو اس کو پوچھنا چاہیے، دریافت کرنا چاہیے اہل علم کو. بات اچھی ہے، بات صحیح ہے، ہم اس کی انکار نہیں کرتے ہیں. وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اس لیے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. خداوند متعال نے قرآن مجید میں کہا ہے فَاسْأَلُوا، پس سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. یہ 2 جگہ پہ قرآن مجید میں مذکور ہے. ایک جگہ شاید سورہ نحل میں ہے، ایک جگہ سورہ انبیاء میں ہے. سورہ انبیاء کے آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، اور سورہ نحل میں بھی یہ آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا، پس پوچھو، پس دریافت کرو اہل ذکر سے، اہل ذکر. اب ذکر اردو زبان میں ذکر بھی کہتے ہیں نا، ذکر کرنا، یعنی کوئی انسان کوئی بات بھول جائے، دوبارہ یاد آ جائے، اس کو ذکر کہتے ہیں. عربی میں بھی اسی کو ذکر کہتے ہیں. اچھا، یہ ذکر جو ہے، یہ ذکر کے یعنی دھیان میں رکھنا، یہ اس کے لفظی معنی ہیں، لفظی معنی. تو اہل ذکر، اس سے مراد کیا لیتے ہیں جماعت مخالفین اس سے مراد لیتے ہیں علماء، جو علماء سے پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے. اور اس سے نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ اب جب قرآن نے واجب کیا ہے، فرما دیا ہے کہ تم اہل ذکر سے پوچھو، یعنی علماء سے پوچھو. اب اگر پوچھنا تو اگر قبول کرنا درکار نہ ہو، صرف سوال کرنا، دریافت کرنا، پوچھنا تو بیکار ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جب وہ جواب دے دیں، عالم جواب دے دیں، تو اس کی جواب کو تم قبول کر لو. اسی کو تقلید کہتے ہیں کہ عالم کی فرمان کو تم مان لو، عالم کی فرمان کو مان لو. تو یہ اس کا وجہ استدلال ہے. اور اسی طرح وہ پھر کہتا ہے وقال اللہ تعالی، اسی طرح خداوند متعال نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.
وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ یہ سورہ توبہ میں ہے، آیہ نفر اس کو بولتے ہیں. اس آیت کے متعلق آگے جا کر تفصیل سے بات کریں گے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے غزوے کے لیے جا رہے تھے. تو فرماتے ہیں پروردگار عالم کہ سب مؤمنین جہاد کے لیے نہیں جانا چاہیے ان کو. ان میں سے کچھ مؤمنین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آنا چاہیے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ ایک طائفہ، 4 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ آ جائیں. رسول پاک صلی اللہ نفر کر لیں یعنی وہ آ کے پہنچ جائیں، آ کے یعنی اپنی نقل مکانی کر لیں، آ کے پہنچ جائیں. کیونکہ قبیلہ دور ہے، ان میں سے کچھ آ جائیں مدینہ منورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. پھر وہ کیا کریں، ادھر جب آئیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دیتے ہیں، ان سے سیکھ لیں گے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے طریقے سکھاتے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، جو عام مسائل ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں. تو یہ سیکھ جاتے ہیں. اچھا، ان میں مؤمنین میں سے کچھ لوگ آ جائیں، ایک طائفہ، کچھ لوگ آ جائیں لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ کر لیں. یہ لغوی معنی ہے یہاں پر. یہ فقہ جو کہا جاتا ہے، علم فقہ، علم اجتہاد، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھی نہیں. معلوم ہے آپ کو، نہ اس زمانے میں مجتہدین تھے، نہ اس زمانے میں مفتی تھے. اس زمانے میں لیتفقہوا فی الدین، اور یہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، یہ صرف فروع دین کی بات نہیں ہو رہی، اصولی دین کی بات ہو رہی ہے. یہ لوگ جو مدینے آ جائیں، یہ دین میں تفقہ کر لیں. تفقہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ اچھی طرح سیکھ لیں. جب انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو ان سے سیکھ لیتا ہے جو مسائل اس کو درکار ہیں خداوند متعال کے صفات کے متعلق، اصول دین، فروع دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لیتا ہے. لیتفقہوا، تاکہ اچھی طرح سیکھ لیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس سے مراد وہ علم اجتہاد، فن اجتہاد نہیں ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چلا جائے کہ قرآن نے فرمایا کہ آپ فقہ، علم اجتہاد حاصل کریں. اس زمانے میں یہ علم اجتہاد تھی نہیں. یہ الفاظ کا استفادہ جو ہوا ہے، یہ الفاظ لغوی معنوں میں استفادہ ہوا ہے. اور یہ تفقہ فی الدین صرف فروع دین میں نہیں ہے، یہ اصول دین میں بھی ہے، اور اچھی طرح سیکھنے کو کہتے ہیں. اور وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے تھے، وہ اجتہاد کے لیے، مفتی بازی کے لیے نہیں سیکھتے تھے، وہ ان کے کلام کو، ان کی سیرت و سنت کو سیکھتے تھے. اچھی بات ہے. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور وہ جب واپس پہنچ کے لوٹ جائیں اپنے قوم میں، اپنے قوم کو وہ انذار کر دیں، نصیحت کر دیں، ڈرائیں، قوم کو ڈرائیں کہ خدا حق ہے، روز قیامت حق ہے، تم اتباع کرو. یہ لوگ اچھا لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، شاید کہ وہ تقویٰ کا راستہ اختیار کریں. وہ اس امید کے ساتھ کہ وہ تقویٰ کا راستہ اختیار کریں. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اب مجتہدین، ابو بکر جساس، یہ تو پہلے تو تقلید ان کے ہاں تھی نا، جماعت عمریہ کے ہاں. تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ کہتے ہیں دیکھ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اللہ نے فرمایا کہ کچھ مؤمنین کیا کریں، جا کے علم حاصل کریں. جب انہوں نے علم حاصل کیا تو واپس آ کے یہ کیا کریں، انذار کریں. یعنی یہ انذار سے مراد کیا ہے؟ فتوے دے دیں. انذار سے کیا مراد ہے؟ ڈرانے سے کیا مراد ہے؟ فتوے دینے کو کہتے ہیں. خدا نے قرآن نے فرمایا کہ آپ جا کے فقہ حاصل کرو، فقہ واپس جب آ کے حاصل کرو تو وہاں پہ فتوے دے دو. اور فتوے دے دو تو یہ فتویٰ دینا فالتو فتویٰ دینے کو کہا ہے. لعلہم یحذرون، اس امید کے ساتھ شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں، تقویٰ کریں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جب فتویٰ دے دیں تو لوگوں کے لیے قبول کرنا ضروری ہے. تو اس سے تقلید اس طرح یہ ثابت کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ تقلید اس طرح سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہ اس ابو بکر جساس کی بات میں نے نقل اس لیے کی آپ کی خدمت میں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ علماء کے ساتھ میرا چیلنج ہے کہ آپ لوگ جو کہتے ہو، مجتہدین حضرات سے کہتا ہوں، اور مجتہدین کے جو طلاب علم ہیں، ان کے پاس جو پڑھنے والے ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں. آپ لوگ خود سوچئے کہ آپ جن چیزوں کو اب تقلید کی دلیل کے طور پہ لے کے آتے ہیں، ان کو کہاں سے لے کے آئے آپ لوگ؟ ان کو مخالفین سے لے کے آئے. یہ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ایک آیت جو اجنبی ہے موضوع تقلید سے. اہل بیت علیہ السلام جو مفسرین قرآن ہیں، اہل بیت علیہ السلام جو لسان القرآن ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے. وہ
ابو بکر جساس اور ابو بکر جساس جیسے جماعت عمریہ کے مجتہدین اور فقہا کی کتب سے چوری کر کے ان کو اپنے مذہب، ہمارے مذہب میں داخل کرنا، اس مذہب حقہ میں داخل کرنا، یہ نہایت ہی غداری ہے اس مذہب کے ساتھ، نہایت ہی خیانت ہے اس مذہب کے ساتھ۔ اور ہاں، ابھی روایت ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کہ تفسیر قرآن کن سے لینا چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا میرے معزز ناظرین، یہ کتاب ہے التقلید، تالیف شیخ المرتضی الانصاری، مرتضی انصاری صاحب کی کتاب۔ اچھا، جزء اول چھاپے لجنہ تحقیق تراث الشیخ الاعظم، یہ کتاب قم میں چھپی، اور یہ شیخ مرتضی انصاری جو ہیں یہ نہایت بلند پائے کے مجتہدین میں بہت، بلکہ سب سے زیادہ پر اثر مجتہد یہی ہیں شیخ مرتضی انصاری۔ اچھا، شیخ اس کو شیخ اعظم کہتے ہیں لوگ، سب سے بڑا شیخ۔ اچھا، اما حکم التعلیق التقلید فالمعروف بين اصحابنا جوازه بالمعنى العام، وينسب الى بعض اصحابنا القول بالتحريم، ويحكى عن بعض العامة، والحق هو العوال۔ تقلید کا کیا حکم ہے؟ تقلید کیا جائز ہے یا جائز؟ معاف کیجیے گا میرے عزیزوں، تقلید کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہمارے ہاں ہمارے فالمعروف بین اصحابنا، ہمارے مجتہدین، شیعہ مجتہدین کے ہاں، اور جو رائے معروف و مشہور ہے کہ جواز بالمعنی العام، جواز وہ جواز جس میں وجوب بھی آ جاتا ہے، وہ جواز بالمعنی العام یعنی نہ صرف جائز ہے بلکہ اکثر لوگوں کے لیے وہ تقلید واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ علماء سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تقلید حرام ہے، وَيُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْعَامَّةِ، یہ عامہ میں سے بھی روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے تقلید کو بعض میں ان میں سے تحریم کیا ہے، حرام قرار دیا۔ والحق هو الاول، حق اول پہلی بات ہے کہ جائز ہے بالمعنی العام، جائز بالمعنی العام یعنی وہ جائز جس میں واجب بھی آ جاتا ہے، یعنی عوام کے لیے فرض ہے، اور جو شخص مثلا اجتہاد کرنے کا اجتہاد حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مجتہد بن جائے، اس کے لیے جائز ہے۔ باقی عوام کے لیے واجب ہے، باقی عوام کے لیے جو اجتہاد کر ہی نہیں سکتے ان کے لیے واجب ہے۔ اچھا، للأدلة الأربعة، جہاں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس 4 دلیل ہیں، آیتا النفر والسؤال، آیت النفر، آیت النفر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، سورة توبہ۔ آیت السؤال فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون، والسنة المتواترة الواردة في الإذن في الإفتاء والاستفتاء، اور سنت کی ہم نے بات کی، اب بات ہے آیت کی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ بڑے دبدبے سے شیخ مرتضی انصاری کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ باتیں خوب یاد رکھیے عزیزوں، باتیں خوب رکھیے۔ خداوند متعال نے آپ کو حکم دیا کہ قرآن میں تدبر کرو، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، قرآن پہ کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیوں تدبر نہیں؟ کیا آپ کے دلوں پہ تالا لگا ہوا ہے؟ قرآن پہ تدبر کرنا یعنی تفکر کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی نا قرآنی آیات میں؟ اچھا، قرآنی آیات ہم پڑھیں گے اور پھر تقلید کی تعریف کریں گے، پھر آپ اپنے ضمیر کو، آپ میرے معزز ناظرین، اپنے ضمیر کو آپ قاضی بنائیے، جج بنائیے، اپنے ضمیر سے کہہ دیجئے کہ کیا واقعاً اللہ تعالیٰ اس آیت میں تقلید کی بات کر رہا ہے۔ یہ اس وقت یاد رکھیے شیخ مرتضی انصاری جو ان کا سب سے بڑا شیخ ہے، کس دبدبے سے کہہ رہا ہے، کس غرور اور گمنڈ سے کہہ رہا ہے کہ قرآن سے تقلید ہم ثابت کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب ہے میرے معزز ناظرین مصباح الاصول، تقریر ابحاث ابو القاسم الخوئی۔ ابو القاسم الخوئی کوئی چھوٹا آدمی تو ہے نہیں، ابو القاسم الخوئی سیستانی کا استاد ہے، وحید خراسانی کا استاد ہے، صادق روحانی کا استاد ہے۔ یہ موجودہ مراجع ان کی فخر کہتے ہیں کہ ہم خوئی کے شاگرد۔ اچھا، خوئی وہ، اور کیا عرض کریں میرے عزیزو آپ کی خدمت میں، اب اگر ہم کچھ حقیقت کہہ دیں تو پھر وہ کہہ دیں گے کہ آپ نے علماء سے بے احترامی کی ہے۔ اچھا، وہ جب خود اپنے احترام نہیں رکھتے، ہاں، جو شخص دین میں بدعت لے کے آتا ہے اس کا احترام کرنا کیا جائز ہے؟ حرام ہے، حرام ہے۔ مبتدع کا، بدعتی شخص کا احترام کرنا فسق ہے، فسق ہے، کفر کی حد تک ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ حرام ہے کہ بدعتی شخص کا آپ احترام کریں۔ اچھی بات ہے۔ دیکھیے مصباح الاصول، تالیف الخوئی، ابو القاسم الخوئی، یہ ان کے مصباح الاصول ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے مصباح الاصول کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 538 میں الکلام فی التقلید،
الکلام فی احکام التقلید، تقلید کے متعلق باتیں، ان میں سے کیا ہے؟ اما الآیات، ہم قرآن کی روح سے کہہ رہے ہیں کہ میں ثابت کریں گے، ہم قرآن سے ثابت کریں گے تقلید۔ کیا کون سی آیات ہیں آپ کے پاس؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ۔ ان آیات سے، آیے سوال سے، آیے نفر سے ہم ثابت کریں گے۔ اچھا، تو آپ کو پتا چلا کہ ادعا ان کا یہی ہے کہ ہم قرآن کی روح سے تقلید کو ثابت کر سکتے ہیں۔ میرے معزز ناظرین، مجتہدین کے مرام کو سمجھنے سے پہلے، مجتہدین کے مرام کو سمجھنے سے پہلے، ان کی مراد کو سمجھنے سے پہلے، ان کے استدلال کو سمجھنے سے پہلے ایک مقدمہ کا پیش کرنا ضروری ہے۔ وہ آپ کو شیعہ ہونے کے ناطے، شیعہ ہونے کی حیثیت، جب قرآن کریم کے متعلق بات ہو رہی ہو تو اس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ حرمت تفسیر بالرأی، حرمت تفسیر بالرأی، کہ کوئی چیز قرآن کریم اس بات پہ دلالت نہیں کر رہی، آپ زبردستی اس کو قرآن کریم سے چھپکا دیں، یہ نہایت حرام ہے، کفر کی حد تک اس کی حرمت، سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرأی، یعنی اگر ایک چیز ہے جو قرآن کریم اس پہ دلالت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرق بھلے واقیم الصلاۃ، نماز اقامہ کر دو، یہ واضح ہے، اس کا کوئی منکر نہیں، یہ آیت وضو ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنا چاہو، نماز اقامہ کرنا چاہو، تو وضو اس طرح لے لو کہ منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، پھر سر مسح کرو، پیر مسح کرو، قرآن کی آیت سمجھ میں آ رہی نا؟ تو جس ایک بات کو قرآن نے کہہ دیا ہے تو اس کی دلالت کر رہا ہے، اس کو انکار نہیں کر رہا ہے۔ اب دلالت کے مختلف اقسام ہیں میرے عزیزوں، ایک دفعہ دلالت واضح ہے، دلالت واضح ہے، اس کی کوئی دوسری تعویل ہو نہیں سکتی، آیت صریح ہے، اس معنی میں آیت معنی میں صریح ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ ان تتوبا الی اللہ فقد زاغت قلوبکما، خدا کی طرف توبہ کرنا ہے تو کر لو، کیونکہ تمہارے دل ٹیڑھی ہو چکے ہیں، تمہارے دل، عائشہ حفصہ سے خطاب ہے کہ تمہارا قلب، تمہارا دل، تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے، تمہارا دل ہی ٹیڑھے ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ نہایت واضح دلالت ہے اس کی کہ دل اس شخص کا ٹیڑھا ہے، دل ایک شخص کا ٹیڑھا ہے، دل اس کا دل، اس کی نیت خراب ہے، نیت صاف نہیں ہے، ایمان صاف نہیں ہے، یہ واضح ہے، اس کی دلالت قرآن کریم کی آیات کی روح سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اگر ملاحظہ کر لے تو اس میں احتمال، دوسرا احتمال رہتا ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی؟ یہ دلالت واضح ہے۔ پھر دلالت اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں مختلف احتمالات آ جاتے ہیں، ایک آیت آ جاتا ہے کہ اس میں مختلف احتمالات ہیں، یہ بھی اس پہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر انسان اپنی سوچ سے، اگر قرآن کی ایک آیت ہے، مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں، اور یہ آیتیں بہت زیادہ ہیں قرآن کریم میں اس طرح کہ اس کے احتمالات کیا ہو سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ اس سے کہتے کہ یہ مثلا قرآن کریم نے فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، کہ یہ دین میں آ کر تفقہ کر لیں، دین میں آ کر تفقہ کر لیں، اب تفقہ کر لیں، اچھی طرح سیکھ لیں، یہ تو معنی معلوم ہے۔ اب اس میں سے یہ قرآن کریم اچھی طرح سیکھ لیں، بلکہ یہ تو معنی ظاہر ہے، اس کو مختلف احتمالات بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر انسان چاہے، اب میں آپ کے لیے ایسا مثال لے کے آؤں کہ ایک ایسا آیت ہو کہ جس میں مختلف احتمالات ہو، تو اس صورت میں آپ ایک چیز کو دوسرے پہ ترجیح نہیں دے سکتے، یہ احتمال بھی ہے، یہ احتمال بھی ہے، یہ احتمال بھی ہے، صرف وہ احتمال کی حد تک رہتا ہے، اس کو اس وقت آپ ترجیح دے سکتے ہیں جب اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے کوئی فرمان آ جائے، فرمان نہ آ جائے تو اس کو آپ ترجیح نہیں دے سکتے، سمجھ میں آ رہی نا؟ فرمان کے بغیر تفسیر بالرأی یہ ہے میرے عزیزوں کہ ایک بات کہ مختلف احتمالات ہیں قرآن کریم میں، تو آپ ایک احتمال کو پکڑ کے بیٹھ جائیے کہ صرف یہی احتمال مراد ہے، باقی احتمالات مراد نہیں ہیں، یا مثلا ایک چیز قرآن کریم سے استفادہ نہیں ہوتا، قرآن کریم کی اس پہ دلالت نہیں ہے، آپ زبردستی زور سے، سمجھ میں آ رہی نا، نہایت محنت کے ساتھ اس کو آپ آ کے قرآن کریم سے آپ اس کو ملحق کر دیں کہ خدا کا مراد یہ ہے، قرآن کریم آپ پہ وحی نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا مراد یہ ہے، آیا ہمارے سامنے ہے، آیا یہ چیز نہیں کہہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ میرے معزز ناظرین، ملاحظہ فرمائیں، یہ نہایت حرام ہے، یہ
شاید آج کا ہمارا جلسہ اسی احادیث کی قراءت اور اس کے ترجمے اور اس کے شرح میں لگ جائے، لیکن احادیث اہل بیت علیہ السلام سراسر نور ہے میرے عزیزوں، سراسر نور ہے۔ احادیث اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنا اور احادیث اہل بیت علیہ السلام پہ تدبر کرنا، یہ تفقہ ہے فی الدین، یہ عبادت الہی۔ یہ کتاب ہے المحاسن، کتاب المحاسن، تالیف احمد ابن محمد ابن خالد برقی، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ ایران میں یہ کتاب چھپی۔ یہ بہت ہی نورانی کتاب، احادیث اہل بیت علیہم السلام جو کلینی سے پہلے محدث احمد ابن محمد ابن خالد برقی کی تصنیف ہے، اور نہایت اعتبار کی کتاب، معتبر کتاب ہے، اعتبار کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی میرے عزیزوں، یہاں پر صفحہ نمبر 268 میں، حدیث نمبر 356 میں ایک خط ہے جو حضرت امام صادق قرآن ناطق سلام اللہ علیہ نے لکھا ہے کسی شخص کو۔ وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ من القرآن فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة، آپ نے قرآن کے متعلق سوال کیا ہے، یہ بھی آپ کے دل میں جو مختلف باتیں آپ کے دل میں پڑتی ہیں، مختلف افکار آپ کے دل میں آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ نے پوچھا ہے۔ لأن القرآن ليس على ما ذكرت، اے پوچھنے والے، قرآن اس طرح نہیں ہے جس طرح تو کہہ رہا ہے، جس طرح تو کہہ رہا ہے۔ وكل ما سمعت فمعناه غير ما ذهبت إليه، اور جو چیزیں تم نے اس قرآن کے متعلق سیکھی ہیں، وہ پڑھنے والے، خط لکھنے والے نے کیا لکھا ہے ہمیں نہیں معلوم، امام علیہ السلام اس کو ڈانٹ رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں کہ جو کچھ تم نے ابھی تک قرآن کے متعلق سنا ہے اس کے معنی تم غلط کہہ رہے ہو، آیات کے معنی وہ نہیں ہے۔ اب جو الفاظ ہے، قرآن ناطق بحر حقائق لسان اللہ، امام الصادق علیہ السلام کے، ان الفاظ کو خوب یاد رکھو۔ دین اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں میرے عزیزوں، اتباع اہل بیت علیہ، جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، سمجھ میں آ رہی؟ نہ ہم اپنی طرف سے زیادہ اس میں کر سکتے ہیں، اضافہ نہ کم کر سکتے ہیں۔ اضافہ کرنا خیانت، چوری، بدعت، کفر باللہ، اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو چھپانا، اس میں ہیرا پھیری کرنا، اس میں سے کچھ حصے کو عوام تک نہ پہنچانا، وہ بھی کفر باللہ ہے، خیانت ہے، وہ چوری ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ دین کیسا ہے؟ دین وہی ہے جو اوصیاء الہی، خلفاء الہی، اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ انما القرآن، فرمایا امام صادق علیہ السلام نے، امثال لقوم یعلمون دون غیرہم، قرآن صرف اور صرف مثال ہے، امثال ہے ان قوم کے لیے جن کے پاس علم ہے، دوسروں کے لیے علم سے مراد وہ خود اپنی ذات مقدس کو کہتے ہیں۔ ابھی آئے گا انشاءاللہ کہ عالم سے مراد یہاں پر ائمہ اطہار علیہ السلام۔ قرآن امثال ہیں ان قوم کے لیے جو جانتے ہیں، نہ ان قوم کے لیے جو نہیں جانتے۔ وَلِقَوْمٍ يَتْلَوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اور اس قوم يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اور اس قوم کے لیے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح قرآن کریم کو تلاوت کرنی چاہیے۔ وَهُمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْرِفُونَهُ، وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کی معرفت رکھتے ہیں۔ فَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَمَا أَشَدَّ إِشْكَالَهُ عَلَيْهِمْ وَأَبْعَدَهُ مِنْ مَذَاهِبِ قُلُوبِهِمْ، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے سوا کے علاوہ جو لوگ ہیں، فما اشد اشکالہ علیہ، قرآن ان کے لیے کتنا ہی مشکل ہے، اس کا قرآن کا سمجھنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے۔ وَأَبْعَدَهُ، اور قرآن کے ان کے دلوں کے راستوں سے، قرآن ان کے دلوں کے راستوں سے کتنی دور ہے، بے نہایت دور ہے۔ وَلِذَلِكَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَيْسَ بِشَيْءٌ بِأَبْعَدَ مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنْ تفسیر القرآن، تفسیر قرآن سے دور تر، تفسیر قرآن سے محجوب تر لوگوں کے دلوں میں سے کچھ نہیں، یعنی قرآن کی تفسیر لوگوں کے دل میں نہیں آ سکتی۔ اب اس کی وجہ بتائیں گے امام صادق علیہ السلام، اور ہم جب کہتے ہیں قرآن میں تدبر کرو تو اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس شیء بأبعد من قلوب الرجال من تفسیر القرآن، تفسیر قرآن سے زیادہ دور کوئی بات لوگوں کے ذہنوں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی جو شخص آ کے قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہے،
اگر غیر معصوم ہے اس کے لیے محال. تفسیر کس کو بولتے ہیں؟ تفسیر بولتے ہیں کہ پردے کو ہٹانا، قرآن کے معانی سے پردے ہٹانا. یہ میرے عزیزو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے معانی سے زیادہ دور عوام کے ذہنوں سے کچھ نہیں ہے. وَفِي ذَلِكَ تَحَيَّرَ الْخَلَائِقُ أَجْمَعُونَ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اور اس بات میں، قرآن کی معانی کو سمجھنے میں سب خلائق محیر ہیں، سب خلائق سرگرداں ہیں. الا من شاء اللہ، الا وہ کہ جس کو خداوند متعال نے چاہا ہے کہ وہ حیرت نہ ہو اس کو. وَإِنَّمَا، یہ بات خوب سوچی، وَإِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ بِتَعْمِيَتِهِ فِي ذَلِكَ أَن يَنْتَهُوا إِلَى بَابِهِ وَصِرَاطِهِ. خداوند متعال نے جان بوجھ کر قرآن کو اس طرح بنایا ہے، قرآن کی کلام، قرآن کو اس طرح مبہم، قرآن کو آیات اس طرح متشابہ، آیات کو پڑھتے ہیں وہ ہر مطلب پہ وہ لاگو ہوتا ہے، ہر مطلب پہ منطبق، ہر مذہب پہ منطبق ہوتا ہے. اسلام میں جتنے مذاہب ہیں، دیکھیں، شیعہ ہے، شیعہ کے مختلف فرقے ہیں، عمریہ ہے، عمریہ کے مختلف فرقے ہیں، صوفیہ ہیں، صوفیہ کے مختلف فرقے ہیں، اشاعرہ ہیں، معتزلہ ہیں، سب فرقے جو ہیں، فلاسفہ ہیں. حالانکہ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے کمیونسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن کی روح سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن جس طرح چاہو اس کو آپ موڑ دو اس کو، وہ مڑ سکتا ہے قرآن کریم. لیکن کیا واقعا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم مختلف، متضاد اور متحاتف باتوں کا مجموعہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح عمدن اس طرح کیا ہے، کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے اندھا بنایا، لوگوں کو قرآن سے اندھا بنایا ہے، قرآن کو لوگوں سے محجوب کیا ہے، حجاب میں رکھا ہے قرآن کی معانی کو. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ محتاج رہیں، الی ان ینتہوا الی بابہ وصراطہ، کہ لوگ محتاج رہیں قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے محتاج رہیں کہ وہ شخص جو باب اللہ ہے، وہ شخص جو صراط اللہ ہے، وہ شخص جو مترجم وحی اللہ ہے، وہ جو خازن وحی اللہ ہے، اس کے محتاج رہیں. وَأَن يَعْبُدُوهُ وَيَنْتَهُوا فِي قَوْلِهِ إِلَى طَاعَةِ الْقَوَّامِ بِكِتَابِهِ، اور وہ تاکہ لوگ خدا کی عبادت کریں اور قرآن سمجھنے کے لیے اس شخص کی دروازے میں پہنچ جائیں جو قوام بالکتاب ہے، جو وہ قرآن کا لسان ہے، جو قرآن کا وہ خازن ہے، وہ جو لا یمسہ الا المطہرون، جو قرآن کریم سے کوئی شخص مس نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کے ساتھ ایک شخص متحد نہیں ہو سکتا، مشترک نہیں ہو سکتا، قرآن کا شریک نہیں ہو سکتا، مگر کہ وہ جو مطہر ہے، تاکہ لوگ اس کی محتاج رہیں. وَيَنْتَهُ فِي قَوْلِهِ، اور قرآن اللہ تعالیٰ کے قول کو سمجھنے کے لیے لوگ پہنچ جائیں کس کے دروازے؟ قوام کتاب، جو قرآن کا صاحب ہے، قرآن کا خازن ہے، اس کے دروازے پہ پہنچ جائیں، اس کی اطاعت کریں. والناطقین عن امرہ، اور اس شخص کے جو نطق کرتا ہے قرآن کے اوامر کے ساتھ، اس کے دروازے کو پہنچ جائیں. وَأَن يَسْتَنْطِقُوا مَا احْتَاجُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَنْهُمْ لَا عَنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ پوچھ لیں، استنطاق بولتے ہیں پوچھنے کو، طلب بیان کرنے کو، اور یہ دریافت کریں کہ لوگ دریافت کریں اہل بیت علیہم السلام سے کہ قرآن سے کوئی بھی چیز جاننا چاہے. یہ مطلب قرآن میں کس جگہ ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام بیان کریں اور خود اپنی نفس سے وہ کچھ مطلب بیان نہ کریں. خداوند متعال نے، پر دوبارہ دہراتے ہیں، خداوند متعال نے جان بوجھ کر لوگوں کو قرآن کے متعلق اندھا بنایا ہے، قرآن کو محجوب رکھا ہے، قرآن کو متشابہ بنایا ہے. اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگ محتاج رہیں. جو لسان اللہ ہے، جو خازن وحی اللہ ہے، اس کے وہ محتاج رہیں، اس کے در پہ جائیں، اس سے استنطاق کریں، اس سے طلب بیان کریں کہ آپ نطق فرمائیں، آپ کلام فرمائیں، بیان فرمائیں کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ اس موضوع پہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے طلب بیان کریں. لا عن انفسہم، اپنے نفس سے کوئی بیان نہ کریں. ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. استنباط جو مجتہدین کہتے ہیں، ہم استنباط کرتے ہیں. استنباط سے مراد کیا ہے میرے عزیزو؟ نبتا اس پانی کو کہتے ہیں جب کنواں بہت گہرا ہو، کنواں جو پانی کا کنواں ہوتا ہے، عرب میں کنویں بہت گہرے ہوتے ہیں، صحرا میں پانی کم ہوتا ہے، کنواں وہ بہت 100 میٹر 150 میٹر کودنا پڑتا ہے
کھودنا پڑتا ہے، وہاں پہ پانی ملتا ہے آپ کو. وہ جو پانی بالکل پانی جو کنویں کے تہ میں ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی، اس کو نبت بولتے ہیں. استنباط بولتے ہیں اس پانی تک پہنچنے کو. استنباط کہتے ہیں اس پانی کو جو بہت مشکل اس پانی تک پہنچ جاتا ہے، انسان پہنچتا ہے، اس کو استنباط بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کو یعنی وہ چیز جو دوسروں سے پوشیدہ ہے، جو دوسرے اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس کو بولتے ہیں استنباط. یعنی وہ مطلب جو دوسروں سے پوشیدہ ہو، اس کو استنباط بولتے ہیں. یہ لغوی معنی ہے. خداوند متعال نے فرمایا قرآن کریم میں کہ تنازعات میں مشکل امور میں اگر اس کا علم رد کر دیں، کس کی طرف پلٹا دیں کس کی طرف، یعنی سوال کر لیں، استفسار کر لیں. کن سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اولی الامر سے، ائمہ ابرار علیہم السلام سے. لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، وہ ائمہ ابرار علیہم السلام جو اہل استنباط ہیں، جو قرآن کے معانی جو دوسروں سے پوشیدہ ہیں وہ جانتے ہیں. جو دوسرے نہیں پہنچ سکتے اس معانی تک، وہ پوشیدہ ہیں وہ معانی. وہ ان معانی کو خداوند متعال نے ان کو اہل استنباط بنایا ہے، یعنی قرآن کے اسرار کو ان کے حوالے فرمایا. تو وہ اس مطالب کو وہ جانتے ہیں کہ اس کا بیان کیا ہے. فَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَلَيْسَ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَبَدًا وَلَا يُوجَدُ. اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ فَلَيْسَ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَبَدًا وَلَا يُوجَدُ. ابداً قیامت تک مستحیل ہے کوئی سمجھ لے قرآن کے معنی، قرآن کے اسرار کو، قرآن کریم کے الفاظ کے معانی کو، جو واقعاً مطلوب ہے قرآن کریم، اس کو سمجھنا. غیر اہل بیت علیہ السلام نہیں سمجھ سکتے. ولا یوجد، ایسا کوئی شخص ہی نہیں ہے اہل بیت علیہ. خداوند متعال نے عصمت کو، طہارت کو منحصر فرمایا ہے، یعنی مخصوص فرمایا، کسی دوسرے کو شرکت نہیں دی ہے. فقط کن میں؟ فقط 14 معصومین علیہم السلام میں. تو وہ جو مطہرین ہیں وہی ہیں اہل بیت علیہم السلام، قرآن کے اسرار کے حامل ہیں. وقد علمت انه لا يستقيم ان يكون الخلق كلهم ولاة الامر اذ لا يجدون من يأتمرون عليه. اور یہ تو لازمی بات ہے، قرآن نے کہا ہے کہ اولی الامر کی طرف جاؤ. تو پوری امت تمام افراد امت یہ تو اولی الامر نہیں ہو سکتے. سب اولی الامر ہو تو پھر کس پہ حکم چلائیں؟ سمجھ میں آ رہی؟ ولا من يبلغونه امر الله ونحيه. اور اگر سب اولی الامر ہوں تو کس کو امر الہی پہنچا جائے، کس کو نہی الہی پہنچا جائے. فجعل الله الولاة خواصة ليقتدي بهم من لم يخصصهم بذلك فافهم ذلك ان شاء الله. تو اس لیے خداوند متعال نے خواص کو، وہ جو ان کو خداوند متعال نے ان کو اپنے لیے خاصہ بنایا ہے، ان کو پروردگار عالم نے ان کو ولاۃ امر بنایا، ان کو ولی الامر بنایا. اس بات کو سوچو. فافهم ذلك لیقتدی بہم من لم یخصصهم بذلک، تاکہ دوسرے جو اہل عصمت نہیں ہیں، اہل علم قرآن نہیں ہیں، اقتداء کر لیں. کن کی؟ وہ جو خدا کے خاص ہیں. اچھا، اس بات کو سمجھ لو انشاءاللہ. وَإِيَّاكَ تلاوۃ القرآن برأیک، پر حذر رہو، پر خبردار، اس خطرے سے بچے رہنا کہ قرآن کو اپنے سوچ کے مطابق نہیں پڑھو. تمہارے دل کو لگتا ہے کہ اس طرح معنی کر لو، اس طرح نہیں ہوتا. قرآن کے معنی محجوب ہیں لوگوں سے. فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ مُشْتَرِكِينَ فِي عِلْمِهِ كَاشْتِرَاكِهِمْ فِي مَا سِوَاهُ مِنَ الْأُمُورِ. دوسرے چیزیں ہیں، دوسرے امور ہیں، موضوعات ہیں، لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ سب مشترک ہیں. آپ ریاضی پڑھنا چاہیں، ریاضی میتھمیٹکس پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ ادبیات پڑھنا چاہیں، مثلا صرف، نحو پڑھنا چاہیں، لاجک پڑھنا چاہیں، یا بایولوجی پڑھنا چاہیں، میڈیسن پڑھنا چاہیں، جو بھی سب سبجیکٹس ہیں پڑھنا چاہیں، وہ سب کے لیے میسر ہے. ہر ایک وہ پڑھ لے، وہ اس میں پڑھ سکتا ہے. لیکن قرآن کریم کا علم اس طرح نہیں ہے. قرآن کریم کا جو علم ہے، قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، قرآن کریم کا جو مراد ہے، وہ سب لوگوں کے لیے وہ باب اوپن نہیں ہے، وہ باب کھلا نہیں ہے، وہ مخصوص ہے. لوگ دوسری علوم میں اشتراک رکھتے ہیں لیکن تفسیر قرآن میں اشتراک نہیں رکھتے. ولا قادرین علیہ، ورنہ لوگوں میں یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ قرآن کے معانی کو بغیر بیان اہل بیت علیہم السلام سمجھ سکیں. ولا علی تأویلہ، اور نہ لوگ اس کو تعویل کر سکتے ہیں، یعنی تفسیر و بیان کر سکتے ہیں قرآن کے معانی کو، مگر یہ کہ اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے بیان آ جائے. الا من حدہ، مگر یہ کہ جس شخص کو خداوند متعال نے اس کی تعریف کی ہے، بتایا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، پھر بتایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
مطہر صرف یہ ہیں، اور قرآن کریم سے مس نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کے ساتھ ان کی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، مگر کون؟ مگر وہ جو مطہر ہیں. وبابہ، مگر وہ جو شخص جو باب الہی ہے، خدا کا دروازہ ہے، الذی جعلہ اللہ لہ، وہ شخص جو خداوند متعال نے اس کو تعویل قرآن کے لیے مخصوص کر دیا ہے، مفسر قرآن بنایا ہے. اچھا، فافہم انشاءاللہ واطلب الامر من مکانہ تجدہ انشاءاللہ. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اس بات کو قبول کر لو، اور تفسیر قرآن کو اس کے دروازے سے، اس کے باب سے، اس کے باب سے طلب کر لو، انشاءاللہ تجھے مل جائے گا. اچھا، اس روایت میں آپ نے دیکھا کہ تفسیر بالرائے سے شدید منع کیا گیا ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، یہ کتاب تفسیر عیاشی تالیف الشیخ ابی ناصر محمد ابن مسعود العیاشی الجزء الاول، یہ ہمارے تفسیر عیاشی، یہ بہت ہی ہمارے اہم کتب میں سے ہیں، کتب تفسیر میں سے ہے، اور سب تفسیر اہل بیت علیہم السلام ہے. تفسیر حدیث، تفسیر روائی اس کو کہتے ہیں. اچھا، جزء الاول، یہ کتاب مؤسسۃ البعثہ قم میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 95 میں، ابواب مقدمۃ التفسیر، اپنے تفسیر میں انہوں نے مقدمے کے طور پہ کچھ ابواب بنایا. صفحہ نمبر 95 میں، تفسیر بالرأی فی من فسر القرآن برأیہ، جو شخص قرآن کی تفسیر بالرأی کرتا ہے اس کی مذمت احادیث میں. ان زرارہ نے روایت کیا ہے قرآن ناطق حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام سے، فرمایا امام باقر علوم النبیین سلام اللہ علیہ نے، قال لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، کوئی ایسا چیز قرآن کی تفسیر سے لوگوں کے ذہنوں سے زیادہ پوشیدہ نہیں ہے. لوگوں کے ذہنوں سے پوشیدہ ترین چیز کیا ہے؟ محجوب ترین چیز کہ اس کی طرف کبھی پہنچ نہیں سکتے، کیا ہے؟ تفسیر قرآن، تفسیر قرآن کریم. اور تفسیر کس کو بولتے ہیں؟ ایک معنی جو چھپا ہوا معنی ہے، اس سے آپ پردہ ہٹائیں، وہ آپ کو نہیں مل سکتا. وہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ وہ فقط باب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے مل سکتا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، وہ دلالت کر رہا ہے، اس کے احتمالات بہت سارے ہیں، ہر ایک مذہب والا وہ اپنے مراد کے متعلق وہ اس سے استفادہ کر لیتا ہے. کوئی ڈیموکریسی، جمہوریت ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیت لے کے آتا ہے کہ یہاں سے ہم ڈیموکریسی ثابت کرتے ہیں. وہ کوئی آتا ہے آمریت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی قرآن کریم کی روح سے. حنفی مذہب والے وہ اپنے مسلک کو قرآن کی روح سے مختلف مسائل پر، شافعی اسی طرح، ہر مسلک یعنی دیکھا جائے قرآن کو وہ موڑ لیتے ہیں جس طرح مرضی ہو. تو قرآن کریم یہ متضاد معانی کا کیا حامل ہے؟ متضاد معانی کا حامل، اصلی معنی قرآن کا کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف مطہرین کے پاس ہے. ان الآیت ینزل اولها فی شیء، آیت نازل ہوتا ہے، اس کا شروع کسی اور موضوع پہ ہوتا ہے. وأوسطها فی شیء، اس کا وسط کسی اور موضوع پہ ہوتا ہے. وآخرها فی شیء، اور آخر اس کا کسی اور موضوع پہ ہوتا ہے. ثم قال، پھر امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت تطہیر، اس کی جو ہے ابتدا نساء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے، پھر آگے جا کر یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق ہے، جو موجودہ ترتیب قرآن ہے اس کی روح سے کہا جائے. اب ترتیب نزول کے روح سے اس طرح نہیں ہے. امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی، شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ دیکھیے یہ آیت جو قرآن کریم میں ہے، اس کی جو ہے ابتدا کسی اور موضوع پر ہے، آخر کسی اور موضوع پر ہے، اور اگلا اس سے آیا جائے وہ پھر اسی نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس پلٹ آتا ہے. یا مقصد انہوں نے یہ آیت اس لیے تلاوت کی ہے کہ ہم مطہر ہیں، وہ جن سے تفسیر قرآن تم نے لینا ہے مطہرین سے لے لے، ہم اہل بیت علیہم السلام. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے، ہشام ابن سالم نے حضرت قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، قال من فسر القرآن برأیہ فاصاب لم یؤجر، جو شخص اپنے اجتہاد سے، رائے سے، اپنی اجتہاد سے، اپنی فکر سے، اپنے سوچ سے، اپنے وہم و گمان سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اپنے خیال سے اس کے ذہن میں کچھ آتا ہے، کہتا ہے قرآن یہی کہہ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اگر وہ مصیب بھی ہو، اگر وہ صحیح معنی بھی اتفاقاً صحیح معنی اس نے کہہ دیا، پھر بھی اس کی کوئی اجر نہیں، اس کی کوئی اجر نہیں. وَإِنْ أَخْطَأَ كَانَ إِثْمُهُ عَلَيْهِ، اور اگر اس نے خطا کیا تو اس کا گناہ اس پر ہے.
ابو جارود نے روایت کی ہے قرآن ناطق حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام سے، ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا اللہ اعلم. جس بات کی تم ہے حدیث، علم بولتے ہیں کس کو؟ حدیث اہل بیت علیہ السلام کو. ما علمتم فقولوا، وہ بات جس کے متعلق تمہارے پاس حدیث اہل بیت علیہ السلام ہے، اس بات کے تم قائل بنو. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے، کیا فرمایا کہ فلاں مسئلہ اس طرح ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ علم کس کو بولتے ہیں؟ بہت سارے روایات و احادیث میں جب علم بولا جاتا ہے، علم سے مراد فرمان اہل بیت علیہ السلام. جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کو تم قائل رہنا، اس کو پہ ایمان لاؤ، اس کہتے ہو کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا مسلک ہے. اور کوئی ایسا مطلب وما لم تعلموا، اور جس کے متعلق تمہارے پاس حدیث نہیں ہے، یعنی موقف اہل بیت علیہ السلام اس تمہارے مجہول ہے اس مسئلے میں، فقولو، اس مسئلے میں تم کیا کہو؟ قولو اللہ اعلم، کہہ دو کہ اللہ اعلم، خدا اس مسئلے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے پاس اس مسئلے میں یا اس آیت کی تفسیر میں حدیث نہیں ہے. حدیث نہیں ہے، اس سے مراد واقعاً حقیقتاً کیا ہے ہم نہیں جانتے اس کو. یہ جب ہمارے آقا تشریف لائیں گے، ہمارے سرور سید تشریف لائیں گے، وہ تفسیر کریں گے، اس وقت ہمیں علم ہوگا. ایمان یہی ہے میرے عزیزوں، کہ انسان جو جانتا ہے، جو یقین رکھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اس کو قبول کرنا، اس قول کا قائل بننا، یہ تو واجب ہے. اور جس موضوع پر اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے مجہول ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ بس اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا، ہم بناتے ہیں، ہم اجتہاد کرتے ہیں، ہم فتویٰ دیتے ہیں. یہ نہایت ہی کفر باللہ ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ابھی آ جائے گا کہ یہ کفر باللہ ہے. فإن الرجل ينزع بالآية، بتحقیق اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک آیت کو اس کی معنی سے نکال لیتا ہے. ینزع الآیہ، اس کے معنی سے آیت کو اکاڑ لیتا ہے. ینزع المعنی، آیت کو جس معنی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مخصوص کیا ہے، وہ اپنے سوچ سے اس کو اکاڑ لیا، اس معنی سے اس کو اجنبی کسی اور معنی میں اس نے تفسیر کر دی. فَيَخِرُّ بِهَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اپنے اس کام کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے ساقط ہو جاتا ہے، ہدایت کے راستے سے ساقط ہو جاتا ہے. کس طرح ساقط ہوتا ہے، کس طرح اس کا سقوط ہوتا ہے؟ ابعد ما بین السماء والارض، وہ فاصلہ جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس سے زیادہ. ایک شخص مومن ہے، مسلمان ہے، آیت دے کے آ جاتا ہے، کہتا ہے اس آیت سے ہم کیا انقلاب ثابت کرتے ہیں، اس آیت کی روح سے ہم وہ ولایت فقیہ ثابت کرتے ہیں، حکومت. او بابا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. کیوں آپ اس آیت، کیوں اپنی ذہن سے آپ جو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اس کو چپکا دیتے ہیں قرآن کریم سے؟ آپ اگر واقعاً آپ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، آپ لے کے آئیے فرمان اہل بیت علیہ السلام کہ انہوں نے اس آیت کی اس طرح توضیح کی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ آیت کو اس کے محل سے نکالنا انسان ساقط کر جاتا ہے. کیا سقوط کر جاتا ہے؟ وہ فاصلہ جو آسمان و زمین سے زیادہ ہے، یعنی ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، مستحق غضب الہی بن جاتا ہے. ابو بصیر نے روایت کیا ہے حضرت قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام سے، قال من فسر القرآن برأیہ ان اصاب لم یجر وان اخطأ فهو ابعد من السماء، جو شخص قرآن کو اپنی رائے سے، اپنی اجتہاد سے تفسیر کرتا ہے، تو اگر وہ مصیب بھی ہو، چلو اتفاق کی روح سے اس کی تفسیر صحیح نکل آئی، اس کی کوئی اجر نہیں ہے. اور اگر وہ خطا کر جائے تو وہ آسمان سے جو انسان نیچے گرتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کا سقوط ہوتا ہے، اس کا فال ہوتا ہے. عبد الرحمن ابن حجاج نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، لیس ابعد من عقول الرجال من القرآن، قرآن سے زیادہ کوئی چیز انسان کے عقل سے دور نہیں ہے. قرآن کی چیز، قرآن کی نسبت سے کوئی چیز زیادہ پوشیدہ، زیادہ دور، زیادہ محجوب انسان کے عقل سے نہیں ہے. انسان کے عقل تو کس طرح قرآن میں تدبر کریں میرے عزیزو؟ قرآن میں تدبر اس طرح کرتے ہیں کہ آیت کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی پہ تدبر کرتے ہیں، حدیث اہل بیت علیہ السلام کی تلاش کرتے ہیں. بہت سارے آیات ہیں کہ ان کی ہمارے پاس تفاسیر ہیں، تفاسیر اہل بیت علیہ، جیسے یہ تفسیر عیاشی ہے، تفسیر علی بن ابراہیم قمی ہے، تفسیر فرات کوفی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تفسیر البرہان ہے، تفسیر نور الثقلین ہے. اہل بیت علیہ السلام نے آیات کی کس طرح تفسیر کی ہے اس کو وہاں پہ دیکھتے ہیں، اور اس کے اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کو دیکھ کر
پھر وہ معنی ہمارے لیے ظاہر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ عمار ابن موسیٰ نے روایت کی امام صادق علیہ السلام سے، سئل عن الحکومہ، سئل عن الحکومہ، قضاء، قضاوت، جج، جج شپ جس کو بولتے ہیں، کوئی شخص جج بنتا ہے، اس کو عربی زبان میں قضاء بولتے ہیں، حکومہ بولتے ہیں. حکومت سے مراد عربی زبان میں حکومت گورنمنٹ نہیں ہے، حکومت سے مراد گورنمنٹ نہیں ہے. حکومت عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اصلی عربی زبان میں جو اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں جو زبان بولی جاتی تھی. اب موجودہ عربی زبان جو ہے اس میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، الفاظ بدل گئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کہتے ہیں حکومت پاکستان. یہ حکومت پاکستان اس زمانے میں اگر آپ اس زمانے کے عربی کو آپ استفادہ کرنا چاہیں تو وہ سلطان بولتے تھے. حکومت کو کیا بولتے تھے؟ سلطان. یا الخلافہ، الملک، بادشاہی، خلافت، ملک، سلطان، الولایہ، ولایت بولتے تھے اس کو. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ؟ حکومت کس کو بولتے تھے؟ حکومت بولتے ہیں جج شپ کو. جج شپ، جج شپ کس کو بولتے ہیں؟ کہ یعنی قاضی کا جو کام ہوتا ہے، جج کا جو کام ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. تو میں نے امام علیہ السلام سے یہ شغل کے متعلق، شغل یعنی اس پیشے کے متعلق، پیشہ کون سا؟ جج بننا، جج بننے کا جو پیشہ ہوتا ہے، قاضی بننے کا پیشہ، قضاء، القضاء، قاضی بننے کا جو پیشہ ہے اس کے متعلق میں نے پوچھا. امام علیہ السلام نے فرمایا من حکم برأیہ بین اثنین فقد کفر. من حکم، جو اجتہاد کے ساتھ، اپنے اجتہاد سے، اپنے رائے سے دو افراد کے درمیان قضاوت کر دے. ایک شخص کے اس شخص کے درمیان نزاع ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو نہیں دیکھتا، فرمان کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی رائے سے کہتا ہے یہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ طلاق جو ہے، چلو یہ طلاق صحیح ہے، یا یہ میراث صحیح ہے. وہ دیکھو فرمان کیا ہے اہل بیت علیہ السلام، یعنی فرمان اہل بیت علیہ السلام کے دیکھے بغیر وہ اپنی رائے سے، اس کے اپنے ذہن میں جو بات اچھی لگتی ہے استحسان کر لیتا ہے کہ مصلحت یہ ہے، چلو کر لیتے ہیں، یہ حلال کر دیتے ہیں، یہ حرام کر دیتے ہیں. جو دو شخص کے درمیان قضاوت کرتا ہے برائے، اپنی فکر سے، اپنی رائے سے، اپنی اجتہاد سے، فقد کفر، وہ کافر ہے، وہ ہے مسلمان ہی نہیں، وہ کافر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اور یہ کفر جو ہے میرے عزیزو، یعنی ایمان کے دائرے سے خارج ہونا، لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہے کہ اس سے اس کی عورت طلاق ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک کفر ہے جو دین سے خروجی کفر ہے، اور ایک کفر ہے جو نہایت ہی فسق کو بولتے ہیں کفر. ومن فسر آیۃ من کتاب اللہ فقد کفر، ومن فسر آیۃ من کتاب، اور جو شخص اپنی رائے سے ایک آیت قرآن کی تفسیر کر لیتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے. یہ کتاب ہے میرے عزیزو امالی الصدوق، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الامالی، الشیخ الجلیل الاقدم الصدوق رحمہ اللہ، مؤسسۃ العالمین للمطبوعات. اس کتاب میں میرے عزیزو، امالی کس کتاب کو بولتے تھے؟ پرانے زمانے میں علماء کے پاس املا کے مجالس ہوتے تھے، یعنی محدثین، علماء شیعہ پرانے زمانے میں حدیث کے علاوہ ان کے پاس تھی نہیں کچھ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ عالم وہی تھا جس کے پاس حدیث، فرمان اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچائے. عالم کا کام ہی یہی تھا، عالم کا کام اب بھی یہی ہونا چاہیے. اب جو ہے زمانہ بدل ہو چکا ہے، عالم کو حدیث اہل بیت علیہ السلام آتی ہی نہیں، وہ دشمن حدیث ہیں. حدیث کا نام لے لے تو وہ آپ کو ہزار قسم کا ٹپا لگاتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں. اچھا، املا کہتے تھے ڈکٹیشن کو، یعنی وہ عالم آتا ہے مجلس میں، حدیث پڑھتا ہے، لوگ لکھتے جاتے ہیں، وہ پڑھتا جاتا ہے، لوگ لکھتے جاتے ہیں، تو اس کو املا بولتے ہیں. یہ کتاب ہے امالی، شیخ صدوق رحمہ اللہ نے املا کرایا، یعنی ڈکٹیشن کرایا. انہوں نے خود حدیث پڑھتے گئے ہیں، اور ان کے شاگرد اور ان کے مستمعین نے انہوں نے لکھا ہے امالی صدوق. اچھا، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 17 میں، یہاں پہ روایت کرتے ہیں ہمارے آقا، ہمارے سید حضرت امام رضا علیہ السلام سے، کہ وہ اپنے آباء طاہرین سے روایت کرتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کتنی نورانی حدیث ہے، ہاں کتنی نورانی حدیث. امام رضا علیہ السلام حضرت امام کاظم علیہ السلام سے، وہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے، اپنے آباء طاہرین امیر المؤمنین علیہ السلام سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ قال اللہ عز وجل ما آمن بی من فسر برائیہ کلامی. وہ شخص ما آمن بی، وہ شخص وہ مجھ پہ ایمان نہیں رکھتا. اللہ نے فرمایا وہ شخص مجھ پہ ایمان نہیں رکھتا جو میرے کلام کو اپنی رائے سے، اپنی سوچ سے
رائے کس کو بولتے ہیں؟ سوچ، فکر، اجتہاد اس کو بولتے ہیں. اپنی اجتہاد، اپنی فکر، اپنی اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی بس، وہ اس کو کہتے ہیں. یہ قرآن کی معنی یہی ہے، حقیقی معنی یہی ہے. یہ شخص خدا پہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، یہ ہے ہی کافر. سمجھ میں آ رہی؟ وما عرفنی من شبہنی بخلقی. اور جو شخص مجھے تشبیہ کرتا ہے میرے خلق کے ساتھ، مجھے تشبیہ کرتا ہے میرے خلق کے ساتھ، خلق کو مجھ جیسا سمجھتا ہے یا مجھے خلق جیسا سمجھتا ہے، وہ مجھے نہیں جانتا، میرے معرفت نہیں رکھتا. وما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی. اور جو شخص میرے دین میں قیاس کا استعمال کرتا ہے وہ میرے دین پہ نہیں ہے. اچھا، پھر اسی کتاب نورانی میں مجلس 20 میں، مجلس نمبر 20 میں، مجلس نمبر 20 میں، صفحہ نمبر 75 میں، حدیث نمبر 3. یہاں پر حدیث ہے کہ ابو سلط حروی فرماتے ہیں کہ ابو سلط حروی بہت معروف راوی ہیں، شیعوں کی کتابوں میں بھی ان کی روایت ہے، مخالفین کی کتابوں میں بھی ان کی روایت ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ابو سلط حروی یہ فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام جب مرو میں تشریف رکھتے تھے تو مامون بہت علم دوست شخص تھا. مامون جو تھا، بعض بادشاہ ایسے ہوتے تھے ان پڑھ، بعض خلفاء ایسے ہوتے تھے کہ بالکل اخروٹ بالکل کچھ بھی نہیں پتا ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے 9 ربیع الاول کو ہم جس ملعون کی مرتد کی مرنے کی جشن مناتے ہیں، بالکل جاہل، کچھ بھی نہیں آتا. بعض خلفاء ایسے ہوتے تھے، لیکن بعض خلفاء بہت شاعر، بہت ان میں علم کی طرف اور علم کے مختلف شعبوں کی طرف ان کی بہت دھیان تھی، بہت توجہ تھی. اور مامون ایک ایسا خلیفہ تھا، مامون جو تھا ہارون کا بیٹا، یہ بہت ذہین آدمی تھا اور بہت علامہ تھا، بہت ہی سمجھدار آدمی تھا، اور مختلف علوم پہ اس کا بڑا مطالعہ تھا. اور ہمیشہ یہ اپنے دربار میں مختلف مذاہب کے علماء کو جمع کرتا تھا. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور ان سے مناظرے کراتا تھا، اور یہ خود ان سے مناظرہ کرتا تھا اور جیت جاتا تھا یہ مامون. اور اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ خلیفہ نہ بنتا تو یہ اسلام کے بہت بڑے علماء میں سے ایک عالم ہوتا یہ مامون، اس لیے کہ اس کے پاس علم بہت تھا مامون. لیکن تھا بدبخت، اپنے سکے بھائی امین کو اس نے کس طرح قتل کیا، اپنے سکے بھائی کو، اور اس کو سولی پہ لٹکائے رکھا. اچھا، اس کی باتیں بہت مشہور ہیں. اس نے علماء کو جمع کیا. اس علماء کو جمع جب کیا تو وہاں پہ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن کریم میں جو آیات ہیں جن سے فعصى آدم ربه فغوى، آدم نے معصیت کی پروردگار عالم کی اور آدم گمراہ ہو گئے. نستجیر باللہ، اس طرح آیات کی اس نے تلاوت کی. لہذا فرمائیے اس نے تلاوت کی اور معنی اس نے پوچھا کہ کیا آپ کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کیا انبیاء معصوم ہیں؟ انبیاء، اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم نے غلطی کی، فلاں گناہ کیا، گمراہ ہو گیا. وہ آیتیں پڑھتا گیا. اس نے ان آیتوں کی تلاوت کی. اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ اتقول بعصمت الانبیاء، اتقول بعصمت الانبیاء قال بلا. اس نے پوچھا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا آپ قائل ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. تو اس نے کہا فما تعمل فی قول اللہ عز وجل، تو پھر اس آیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس آیت کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ وَعَسَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ گمراہ ہو گیا. نستجیر باللہ. دیکھیں قرآن کی تفسیر لوگوں کے عقول سے کتنی دور ہے. سمجھ آ رہی نا؟ آدم گمراہ، وہ پیغمبر ہے، کوئی پیغمبر گمراہ ہو سکتا ہے؟ پیغمبر گمراہ ہو سکتا ہے، کیسے اس کی اتباع کریں؟ وقوله عز وجل، اور خداوند متعال نے فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. ذنون، وہ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے دل میں تھے، وہ اپنے گھر سے اپنے محلے سے بہت غضب کے ساتھ نکلے. فظن، پر اس کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا اس پہ قادر نہیں ہے. نستجیر باللہ. اس کا ترجمہ کریں گے تو یہی ترجمہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اور انہی آیات کو پڑھ کے خدا جانتا ہے ابن تیمیہ جیسا سمجھدار شخص اپنی کئی کتب میں لکھتا ہے کہ شعیب جو تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، پہلے وہ مشرک بت پرست تھے. اور بابا دیکھیے، انبیاء تک
انہوں نے بت پرستی کی نسبت دی قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، اور اس نے کہا وَقَوْلُهُ فِي یوسف علیہ السلام وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. حضرت یوسف علیہ السلام نے زنا کرنے کی نستجیر باللہ ارادہ کر لیا. وَهَمَّتْ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنے کا اس نے فیصلہ کر دیا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی. نستجیر باللہ نستجیر. اور پھر اس نے آیت پڑھی وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ. اور داؤد علیہ السلام نے اس کا یہ عقیدہ تھا، اس نے یہ سوچا کہ خداوند متعال نے اس کو مثلا اس کو فتنہ ہو، فتنہ بولتے ہیں امتحان لینے کو. اب یہاں پہ اس مراد اس پوچھنے والے کا کیا تھا مجھے دیکھنا پڑے گا، میں اس آیت کی شرح کرنے سے معذور ہوں. اچھا، اور وقوله فی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن فرماتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، وہ زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زید جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا، آپ جانتے ہیں غلام تھا. اچھا، غلام سے تو کوئی اس زمانے میں تو یہ تھا غلام سے کوئی خاندانی والی عورت تو شادی کرتی نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات بہن یعنی اپنی کزن کو جناب زینب بنت جحش کو ان کی شادی کرائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زید بن حارثہ سے، تاکہ لوگوں میں یہ رواج پڑ جائے کہ دین اسلام میں جو شخص غلام رہ چکا ہے اور ایک خاندانی شخص ہے، قریش میں سے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہے، ان کی بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے، اور بہت خوبصورت عورت ہے، بہت پاکصورت عورت ہے، پاک سیرت عورت ہے. یہ اس میں معیار ایمان ہے، تقوی ہے، اور یہ خاندانی باتیں نہیں. اچھا، اس کی احادیث بہت ساری ہیں. تو آیت کیا کہہ رہا ہے؟ تو جماعت مخالفین نے روایت کی کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آیا، زید کے گھر میں آ گئے. وہاں پہ زید کی بیوی جناب زینب وہ رضی اللہ عنہا وہ کیا کر رہی تھیں، وہ غسل کر رہی تھیں، تو ان کو نظر پڑ گیا، پسند آ گیا. ہاں، تو وہ یہ روایت کرتے ہیں. تو یہ آیت یہ ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے نفس میں، تم اپنے دل میں ایک بات کو چھپا رہے ہو جس کو اللہ جو ہے وہ مَا اللَّهُ مُبْدِي، جس کو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے. یہ کس طرح ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کو عشق ہو گیا، نستجیر باللہ، محبت ہو گئی ان سے، زینب سے، تو وہ اس کو چھپا رہے تھے. اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ محبت کو ظاہر کرے. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے خشیت رکھتے ہو، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، لوگوں سے تمہیں خوف ہے. واللہ احق ان تخشى، اور خداوند متعال سے تمہیں ڈرنا چاہیے. خدا تو یہ تو اس طرح وہ ترجمہ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو جو اس آیت کو پڑھے تو بہت سارے ہیں جو کرسچن وغیرہ اسی طرح ہمارے مذہب پہ، ہمارے دین پہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ تمہارا پیغمبر ہے، خدا نے قرآن سے اس سے فرمایا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، تم اپنے دل میں ایک راز کو چھپائے رکھتے ہو جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو، خدا سے ڈرنا چاہیے. تو یہ مذمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عدم عصمت ہے. تو میں دوسری آیات کا جواب نہیں دیتا. اس آیت کی جواب یہ ہے میرے عزیزو کہ رسول پاک ہماری روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ میں خداوند متعال نے میرے لیے مقدر کیا ہے کس سے، زینب سے شادی کرنے کی. یہ نہیں تھا کہ وہ گھر میں گئے انہوں نے اس کو غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو پتا تھا کہ جبرائیل نے ان کو خبر دیا تھا کہ زینب آپ کے منکوحات میں، آپ کی جو نکاح ہونے والی جن خواتین میں زینب بھی شامل ہے. لیکن وہ یہ تھا کہ زینب کس کی منکوحہ ہے؟ زینب زید کی منکوحہ ہے، زید کی بیوی ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کی بیوی ایک دن آپ کی بیوی بن جائے گی تو اس بات کو تو آپ چھپائیں گے، اس بات کو آپ چھپائیں گے لوگوں سے. یہ چھپانے والی بات تھی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي. تم اپنے نفس میں، تم اپنے دل میں ایک بات کو چھپا رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا. اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا، یعنی تم کو پتہ ہے کہ زینب ایک دن تمہارے، اور زینب اور زید کی بنتی نہیں تھی. زینب اور زید کے اخلاق آپس میں ان کا ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا، اسی لیے ان کو طلاق دے دی زید نے اس کو.
زید نے طلاق دیا، تو اس کو طلاق دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کیا اس سے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب سے شادی کرنا مثلا زیادہ اتنا اہم تھا ان کے لیے، وہ زید سے شادی شروع سے شادی نہیں کراتے، خود شادی کر لیتے. کیونکہ وہ پیغمبر تھے، چچازاد بلکہ ماموزاد بھائی تھے ان کے جناب زینب کے، اور وہ بہت خوشی سے، ان کا فخر تھا ان کے شادی کرنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی مانع نہیں تھا. انہوں نے زید سے اسی لیے شادی کرائی تاکہ اسلام میں اس بات کی وہ پڑ جائے، رواج پڑ جائے کہ خاندانی وجوہات کی بنا پر شادی سے منع نہ کریں لوگ. اچھا سمجھ میں آ رہی نا. وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے ڈر ہے، اس لیے ڈر ہے کہ وہ اس بات کو ظاہر نہیں کر سکتے کہ دیکھو اگر وہ کسی کو اس سے کہہ دیں کہ زینب میری وائف بنے گی ایک دن، تو اس سے تو فتنہ پیدا ہوگا. آپ کو اگر پتہ بھی چل جائے کہ مثلا آپ کو کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ مقدر آگے کا مقدر یہ ہے کہ کسی عورت سے آپ کی شادی ہوگی، وہ عورت کسی اور شخص کی نکاح میں ہے ابھی، تو آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، لوگوں سے آپ حیا کریں گے. سمجھ میں آ رہی نا. تو یہ اس آیت کو آپ پڑھیے تو اس میں کوئی مذمت نہیں ہے، اس کا اصلی معنی اگر جب پڑھ جائے آپ کے علم میں ہو، لیکن اصلی معنی نہ ہو ذہن میں تو اس سے غلط خیالات، کفر آمیز خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا تو امام رضا علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں کہا ویحک یا علی. وہ جو پوچھنے والا شخص تھا اس کا نام تھا علی بن محمد بن جہم. امام رضا علیہ السلام نے اس نے فرمایا یا علی ویحک، کیسے کہیں کہ ترجمہ کریں گے اس کو ویحک اردو زبان میں، ویحک تیری رسوائی ہے، مثلا ویحک تیری بڑی رسوائی ہے، تو بڑے مذمت کا لائق ہے. اتق اللہ، خدا سے ڈرو. ولا تنسب الى انبیاء اللہ الفواحش، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی طرف غلط باتوں کی نسبت نہ دو. ولا تتأول کتاب اللہ عز وجل برأیک، اور قرآن پاک کی آیات کی تعویل اپنے سوچ کے مطابق نہ کرو کہ قرآن نے کہا وعصى آدم ربه فغوى، قرآن نے کہا وعصى آدم نے گناہ کیا، آدم نے گناہ کیے ہے اور آدم گمراہ ہو گیا. تم اس طرح ترجمہ نہ کرو، اس کے اور معنی بھی ہو سکتے ہیں. فإن اللہ عز وجل یقول، خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، تعویل قرآن کو نہیں جانتا الا اللہ، تعویل قرآن کو، تفسیر قرآن کو نہیں جانتا الا اللہ مگر اللہ، والراسخون فی العلم، اور وہ جو علم الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو علم الہی میں مستغرق ہیں، جو علم الہی کے خزانے ہیں. پھر امام علیہ السلام ان آیات کی تشریح کرتا ہے. ایک کافی لمبی حدیث ہے، 2-3 صفحوں کی حدیث ہے. میں اب ان آیات طرف کی عصمت انبیاء کی طرف بات کروں تو وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو میرے معزز ناظرین، تفسیر بالرائے حرام ہے، اسی مقدار پہ آپ اکتفا کرتے ہیں. خداوند متعال آپ کو عزت دے، سلامتی دے. اب میں دیکھ لوں کہ آپ لوگوں نے کامنٹس میں کیا لکھا ہے، اس کا جواب دینا کیا ضروری ہے یا نہیں. اچھا آغا جان، کیسے پتہ چلے صحیح حدیث صحیح ہے یا ضعیف، اور راوی کا کیسا پتہ چلے؟ میرے عزیز، آپ صحیح سے کیا مراد لیتے ہیں؟ صحیح سے کیا مراد لیتے ہیں؟ صحیح کی تعریف کریں، ضعیف کی تعریف کریں، تاکہ ہم آپ کی مراد سمجھ لیں، پھر اس جواب دیں. کیونکہ صحیح کے مختلف معانی ہیں، ضعیف کے مختلف معانی ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ مختلف معانی ہیں، ان کو اصطلاحات فرق رکھتی ہیں. اس سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ اور اگر آپ ہمارے پچھلے جو اس سے پہلے جو ہم نے تقریر کی ہے، اسی موضوع پہ تقریر کیا تھا، اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے، آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. آپ اس کو دوبارہ اچھی طرح سن لیجئے، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا. لیکن اس کے مزید حدیث کیسے پتہ چلے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، یہ ایک اس میں بہت بڑی غلطی ہے اس بات میں. کہتے ہیں حدیث صحیح، حدیث ضعیف. حدیث صحیح مراد کیا ہے صحیح سے؟ وہ جو آپ کے ذہن میں صحیح ہے، اور وہ
جو مجتہدین کہتے ہیں صحیح ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ جو آپ کہتے ہیں صحیح ہے آپ کے ذہن، آپ کہتے ہیں صحیح ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، امام صادق علیہ السلام نے ایسا فرمایا، اس سے یہ مراد لیتے ہیں۔ یہ جو مجتہدین کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، وہ اور اس سے مراد وہ صحت نہیں ہوتی، وہ کچھ اور کہتے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بحث میں اس پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح اور ضعیف جاننے سے پہلے ہم اس بات طے کر لیں کہ صحیح سے مراد کیا ہے، ضعیف سے مراد کیا ہے، اور اس کا طریقہ کار سمجھنے کے لیے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کس صحیح کی کون سی اصطلاح صحیح ہے، کون سی اصطلاح غلط ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ جب ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، ایک مجتہدین کی اصطلاح ہے جو ماخوذ ہے بخاری مسلم سے، احمد ابن حنبل سے، ذہبی سے، ان لوگوں سے ماخوذ ہے۔ ایک صحیح ہے جو آپ کے ذہن میں جو کہتے ہیں صحیح ہے، لغوی معنی ہے صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، معتبر ہے، یہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو کون سی اصطلاح ہم بات کر رہے ہیں، اور ہر کیٹیگوری کے لیے کون سے اب ہم کس کی بات قبول کر لیں، کون سی اصطلاح اہم ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ کیا مجتہدین کا معیار درست ہے، یا وہ جو لغوی معنی ہے صحت کے اس احادیث کی ہم تلاش کریں؟ تو وہ پھر وہ صحیح جاننے کے لیے پہلے جب صحیح کی تعریف کریں گے تو ہر صحیح جو مجتہدین کے کہتے ہیں اس کو جاننے کے ایک ہی طریقہ ہے، اور جو محدثین کہتے ہیں اس کو جاننے کا اور طریقہ ہے، اور 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 ان میں سے کون سا اصطلاح صحیح ہے، کون سا اصطلاح ہم پکڑ لیں، کون سا اصطلاح کی ہم اتباع کریں، وہ سمجھنا نہایت اہم ہے۔ تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اس میں ابھی وقت لگے گا، لیکن اگر آپ ہماری پہلی تقریر کو دیکھ لیں اس میں بہت سارا کچھ آپ کو مل جائے گا۔ پھر ہمارے بھائی سوال کریں، کیا عمریوں کے خلفاء کا وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصال سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ وفات بولتے ہیں، یا ان کے مسلمان ہونے سے پہلے یعنی ملاقات سے پہلے لیتے ہیں؟ کوئی مقام تھا یا نہیں تھا؟ یہ کیا مقام تھا؟ یہ کیا مقام تھا ان لوگوں کا؟ وہ عمر کا کیا مقام تھا؟ وہ گدھا فروشوں کے بازار میں یہ بروکر تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایک دلال تھا۔ دلال بولتے ہیں بروکر کو، جو لوگ گدھا ان کو ضرورت ہوتی ہے کرائے پہ لینے کی، یہ عمر ان کے لیے گدھا تلاش کر کے ان کو حاصل کراتا تھا۔ اور ابو بکر جو تھا ان کا پورا خاندان یہ چکلوں کا خاندان تھا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پورا ان کا خاندان چکلوں کا خاندان تھا، یہ نہایت ہی رذیل، نہایت ہی کمینہ خاندان ہے ان کا، ابو بکر کا جو خاندان ہے بنی تھیم، ان کی تاریخ بہت ہی کمینہ تاریخ ہے۔ یہ پورا کیونکہ وہ اس زمانے میں زنا بہت ہوتا تھا عرب میں مکے میں زنا بہت زیادہ عام تھا، اور ان کا خاندان بالکل غلط خاندان تھا ان کا۔ اب یہ موضوع سے دور ہے، اب کیا بات کریں تو بتا دیں۔ پھر اب میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ عصمت کا جو معیار معصومین علیہ السلام نے دیا ہے اس پر روایت کو نہیں پرکھنا چاہیے، جو روایت معصومین علیہ السلام کے عصمت کے معیار پر نہیں اترتی تو کیا اس سے عمل لینا چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم آپ سے سوال۔ روایت معصومین کی عصمت کے معیار پہ نہیں اترتی، یعنی روایت ایسا ہے جس کے روح سے مثلا عصمت سے متضاد ہے، ہاں یہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی ایسے حدیث ہے، اگر اس حدیث کو ہم دیکھ لیں تو اس میں مثلا امام علیہ السلام نے خطا کیا ہے، سہو کیا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہو کیا ہے، درست ہے؟ یہ ہے، ایسی روایت بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حدیث جیسا بھی ہو، حدیث اہل بیت علیہ السلام جو ہمارے مؤثقہ کتب میں ہے، اگر وہ روایات میں ایسی بات ہے جو دل کو نہیں لگتی، آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث باطل ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے۔ وہ ایک کہ آپ کا کام یہ ہے، آپ کا جو ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے اس حدیث کے متعلق، مثلا حدیث ایسا آیا جس کے روح ظاہر کو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے عصمت کے خلاف کوئی مطلب ثابت نکلتا ہے، ایسے حدیث کم ہے، اگر ملا بھی تو وہ اگر اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتے دوسرے احادیث کے ساتھ، ان اصول کے ساتھ جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ متضاد احادیث میں اس طرح جمع کرو، اگر جمع نہیں ہو سکتا اس طرح تو اس روایت کو ہم نہیں کہتے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، ہم کہتے ہیں اس کے معنی ہم نہیں سمجھ سکتے۔
یہ ایک کلام ہے جو 1200 سال پہلے 1300 سال پہلے کہا گیا ہے. اس میں ایک ایسی بات ہے جملوں میں، اس محاورے میں ایک ایسا جملہ ہے، ایسے فقرات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ اس جس امام علیہ السلام نے اس کو فرمایا ہے، وہ جس شخص کے سامنے کہا گیا ہے، تقیے کے روح سے کہا گیا ہے، یا مثلا وہاں پہ اور قرائن تھے جو ہم سے چھپا ہوا ہے، جو ہم سے مخفی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ ہے. ہم اس کا علم رد کرتے ہیں، اس کا علم پلٹا دیتے ہیں، ارجا دیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف. ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. مولا امام زمان علیہ السلام آئیں گے جیسے وہ تفسیر فرمائیں گے، جیسے وہ تفسیر فرمائیں گے وہ صحیح ہے، ہم سر آنکھوں پر ہم قبول کریں گے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس طرح ہے. آغا جان، ہم جیسے گناہ کاروں کا کیا ہوگا جو عربی بھی نہیں جانتے اور تقلید بھی نہ کریں اور عمل کا دامن بھی خالی ہے. تو عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقلید نہ کرنے کے لیے عربی جاننا ضروری نہیں ہے. عربی جاننا ضروری نہیں ہے. آپ حدیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اگر ترجمہ حدیث صحیح ہے، درست ترجمہ کیا جاتا ہے آپ کے پاس، مثلا ایک معتبر شخص، معتبر سے مراد قابل اعتماد شخص ترجمہ کرتا ہے، پھر اسی ترجمے کو دوسرا قابل اعتماد صاحب علم شخص دیکھتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے، اور ترجمے میں جہاں جہاں بھی شرح کی ضرورت ہو وہ فٹ نوٹ میں، ریفرنس میں وہ شرح بھی دیتا ہے. تو ایسے تراجم اگر ہوں تو کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ آپ عمل کر سکتے ہیں. دیکھیں، مجتہدین بھی اپنے فتوے جو ہیں وہ اردو زبان میں نہیں دیتے، عربی زبان میں فتوے دیتے ہیں، تو آپ اس پہ عمل کرتے ہیں ان فتووں پر، اور اس پہ کوئی مشکل نہیں ہوتی. کہتے ہیں کیوں آپ ترجمے پہ عمل کریں، کیوں آپ عربی زبان میں فتووں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ صحیح ہے، یہ ترجمہ مورد اعتماد ہے، یہ توضیح المسائل جو ہے یہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، یہ صحیح ترجمہ ہے، اس لیے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اسی لیے حدیث پہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی زبان سیکھ لیں. آپ اردو زبان میں، پنجابی زبان میں، سرائکی زبان میں آپ کو احادیث کا ترجمہ اور شرح میسر ہو جائے تو آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب علماء حدیث کا شرح نہیں کرتے، ترجمے نہیں کرتے. تو یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سو سالوں سے، ابھی سے نہیں، پچھلے کئی سو سالوں سے ہمارے علماء نے احادیث کا دامن چھوڑ دیا ہے. ان کو اور چیزیں پسند ہیں، ان کو اور وہ علم، جب جاتے ہیں حوزہ علمیہ علم حاصل کرنے کے لیے، وہ ہزار بکواس سیکھتے ہیں علم کے نام پر. علم ہوتا ہی نہیں، خاک علم ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے. وہ حدیث اہل بیت علیہ السلام نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، اور یہ حدیث اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ غیر مانوس ہی رہتے ہیں. کلام اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ غیر مانوس ہی رہتے ہیں. تو لذا علماء نے یہ دامن چھوڑ دیا کئی سو سالوں سے. اب اب یہ تقلید کو صحیح ثابت نہیں کرتا کہ اب بس ہمیں تقلید کرنا چاہیے. بہرحال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا چاہیے، اور ہمیں وہ کتابیں جو ترجمہ ہو چکی ہیں ان کو خرید لیں، ان کو تلاش کریں، ان کو پڑھ لیں، اور علماء سے ہم درخواست کریں کہ آپ احادیث کی ترجمہ کریں، اور ہم ہمت کر لیں جو لوگ ترجمہ کر سکتے ہیں احادیث کا ترجمہ کریں، ان کا شرح و بیان لکھیں تاکہ مؤمنین ان پہ عمل کر سکیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ہم ایک ایسے قصور جو کئی سو سالوں کا شیعوں کا قصور ہے، ہمارے کمیونٹی کے قصور ہے، قصور یعنی ایک غلط راستے پہ گئے ہیں کئی سو سالوں سے. حدیث اہل بیت علیہ السلام کا دامن چھوڑ چکے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ فتوی بازی پہ چلے ہوئے ہیں. تو اس کا جبران کرنے کے لیے، اس کمکاری کو، اس کوتاہی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کو محنت کرنے کی ضرورت، کام کرنے کی ضرورت. اور اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اتنے زیادہ شیعہ ہیں ماشاء اللہ، اردو زبان لوگ شیعہ زیادہ ہیں، ملینز کے تعداد میں. انڈیا پاکستان کے آپ شیعہ ملائیں تو وہ ایران سے بھی زیادہ شیعہ ہیں انڈیا پاکستان کے. تو یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے کہ اگر یہ کام کیا جائے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا، شیعہ کتب میں آ رہے تھے. اور بحال انوار میں محمد صادق علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت حلیمہ سعدیہ ملت ابراہیم پر تھی. تو ابھی میں اس مسئلے پہ میرے ذہن میں نہیں ہے مشکل کیا ہے اس میں. میں نہیں میں مشکل کیا ہے اس میں.
کہتا ہے جناب کیا اس بات کے دعویٰ کرتے ہیں کہ جو آپ کی مستند کتابیں ہیں اصول کافی اور فروع کافی، کیا ان کے سب احادیث سند کے لحاظ سے صحیح ہیں؟ صحیح سے آپ مراد کیا لیتے ہیں میرے بھائی؟ صحیح سے مراد آپ کیا لیتے ہیں یہ بتائیے، پھر ہم کہیں گے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ صحیح سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ظاہری کلمہ پڑھا تھا، شیعہ کی کتب اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ بہت کہتی ہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں، اصل ایمان ہے، بلکہ ان کا درجہ اولیاء الہی اوصیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے ہیں، اولیاء الہی خلفاء الہی میں سے ہیں، وہ روز قیامت کے شافعین میں سے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ شیعہ کتب اس کے بعد اور جمہور محدثین کے نزدیک یا ان کے اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ احادیث ایک نہیں ہے، بہت زیادہ احادیث ہمارے پاس کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مؤمن تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام مسلم تھے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام مؤمن تھے، حضرت عبداللہ علیہ السلام مؤمن تھے، پورا خاندان اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ابا تک یا اوصیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، اوصیاء حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے تھے۔ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل میں نسخ ہو چکا تھا، منسوخ ہو چکا تھا، لیکن بنی اسماعیل میں نسخ نہیں ہو چکا تھا، اور یہ اوصیاء حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے تھے، اور یہ مومن تھے، اور نہ صرف مومن تھے بلکہ اولیاء الہی خلفاء الہی میں سے تھے، اور صاحب کرامات صاحب معجزات تھے، اور روز قیامت اگر یہ شفاعت کرنا چاہیں تو پوری خلائق کے حضرت ابو طالب علیہ السلام شفاعت کر سکتے ہیں۔ میرا ایک اور سوال ہے کہ شیخ صدوق جن کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام اہل سنت کافر ہیں، تو آپ شیعہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے؟ کیا یہ شیعہ کی منافقانہ باتیں نہیں ہیں؟ آپ اس کا جواب دیں جناب کہ شیعہ علماء کو تکفیر، میں شیعہ علماء سے میرا کیا کام ہے؟ شیعہ علماء کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، شیعہ علماء کیا کہتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں نہیں کرتے، مجھے کیا معلوم؟ شیعہ علماء میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ دنیا میں دو طائفے ہیں جو اسلام کے بڑے غدار ہیں، اسلام کے بڑے دشمن ہیں۔ ایک طائفہ ہے علماء عمریہ، آپ کے عمری علماء، جو جن کو قاری مولوی صوفی وغیرہ مانتے ہیں، جو آپ کے خطبے پڑھتے ہیں آپ کے مساجد میں، سعودی عرب میں، پاکستان میں، جو مختلف، یہ یہ بہت سارے ان میں سے جو نہیں جانتے حق کو بھی ان کا طریقہ کار ایسا ہے، یعنی بہت سارے ایسے جاہل مولوی ہیں کہ وہ مذہب حق کو نہیں جانتے، یعنی تعصب کے روح سے نہیں، بلکہ وہ واقعا ان کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر صحیح لوگ تھے۔ تو بہرحال ان کا جو طریقہ کار ہے یہ خیانت اسلام ہے، غداری قرآن ہے، اور یہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ابلیس کی عبادت ہے، سمجھ میں آ رہی؟ یہ ایک طائفہ ہے علماء، اور دوسرا طائفہ جو ہے ہمارے علماء، ہمارے یہ دونوں فریق کے علماء جو ہیں یہ باطل کے طریق، اور جماعت عمریہ کے علماء جو ہیں ان کا خطر اسلام کے لیے غداری کمتر ہے ہمارے علماء سے۔ ہمارے علماء حق کو جان کر، حق کو دیکھ کر پھر بھی وہ خیانت کر جاتے ہیں، تو ان کا عذر کمتر ہے۔ مخالفین کے علماء کے پاس کچھ عذر شاید ہو، ہمارے ہاں وہ عذر کوئی نہیں ہے۔ اب وہ تکفیر پاکستان میں تکفیر کرتے ہیں، شیخ صدوق نے تکفیر کیا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کیا شیخ صدوق نے کیا کہا ہے، کس جملے کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا یہی عقیدہ ہے، ہمیشہ شیعہ علماء کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ جماعت عمریہ جو ہیں ان کا اسلام صرف ظاہری اسلام ہے، اسلام صرف ظاہری اسلام ہے، اور یہ حقیقت میں یہ کافر ہیں۔ حقیقت میں اسلام ظاہر ہیں، یعنی ظاہری اسلام ہے، ان کے ساتھ، ان کے عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ان کا آپ ذبیحہ کھا سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ مسلمان محشور نہیں ہوں گے۔ کیا یہ بھی حدیث سے جواب دیں، جو حدیث ہمارے سمجھ میں نہیں، حدیث نہیں سمجھ اسے ہماری طرف پلٹا دو۔ آپ پچھلے تقریرات اسی تقلید کے مسئلے میں شاید ایک سے زیادہ دفعہ اس حدیث کو ہم نے پڑھ لیا ہے آپ کے لیے، اس میں آپ دیکھ لیں، نوٹ کریں بھائی۔ اوکے، میں دیکھوں یوٹیوب والے کیا کہہ رہے ہیں۔ یوٹیوب میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔
تقلید کے متعلق کوئی سوال نہیں کر رہا بھائی، جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. کوئی فدق کے متعلق پوچھ رہا ہے. مجھے علامہ مجلسی نے جو مرآت العقول کے نام سے روایات لکھی ہیں، بہت سارے کو علامہ نے مجہول اور ضعیف، اور یہ اصولیون کے اصطلاح کے طور پر لکھا ہے، ان کا اپنا عقیدہ یہ نہیں ہے. یہ اصولیون کے عقیدے کے مطابق، ان کے معیار کے مطابق، کیونکہ علامہ مجلسی کے زمانے میں مجتہدین کا بڑا زور تھا، مجتہدین کا بڑا عروج تھا، تو ان کے اصطلاح کے مطابق انہوں نے لکھا یہ حدیث ضعیف ہے، ان کے اصطلاح کے مطابق. اور یہ مجلسی کا خود عقیدہ ان احادیث میں یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے یا مجہول ہے یا اور ہے. سمجھ میں آ رہی؟ ان کے اصطلاح کے مطابق یہ سند ضعیف ہے، یہ سند مجہول ہے، یا یہ سند صحیح ہے، یہ سند موثق ہے. یہ مخالفین، یہ اصولیین مجتہدین کے عقیدے کے مطابق انہوں نے لکھا ہے. اور شروع میں جو اپنے جوانی میں، اور یہ کتاب انہوں نے جوانی میں لکھا ہے، یہ مجتہدین سے متاثر تھے علامہ مجلسی رحمہ اللہ. آخر میں جا کر یہ بہت ان کے خلاف ہو گئے تھے، ان کے آثار سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اوکے، بہت بہت آپ سب کا شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگلی دفعہ جب ہم تقریر کریں گے تو ہم آپ کے لیے لائن کھولیں گے، آپ سوال کرنے کے لیے ہمیں کال کر سکیں گے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آپ مفت میں فری کال کر سکیں گے، وائس کال کر سکیں گے. نیکسٹ اسپیچ کے انتہا میں، نیکسٹ اسپیچ کے آخر میں ہم لنک دیں گے، اس کے ذریعے آپ کال کر سکیں گے انشاءاللہ اگلا جو ہمارا تقریر ہوگا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. يا علي مدد. خدا آپ سب کو